خلافت اور اس کے متعلقہ مسائل میں امام ابو حنیفہ کا مسلک۔ سیاست کے باب میں امام ابو حنیفہ اپنی ایک نہایت مفصل رائے رکھتے تھے جو ریاست و امارت کے قریب قریب ہر پہلو پر حاوی تھی اور بعض بنیادی امور میں دوسرے ائمہ سے مختلف بھی تھی۔ یہاں ہم اس کے ایک ایک شعبے کو لے کر اس کے بارے میں امام کی آراء پیش کریں گے۔ 1. حاکمیت کا مسئلہ۔ ریاست کا خواہ کوئی نظریہ بھی زیر بحث ہو، اس میں اولین سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ نظریہ حاکمیت کس کے لیے ثابت کرتا ہے۔ اس حاکمیت کے باب میں امام ابو حنیفہ کا نظریہ وہی تھا جو اسلام کا مسلم بنیادی نظریہ ہے، یعنی اصل حاکم خدا ہے، رسول اس کے نمائندے کی حیثیت سے مطاع ہیں، اور خدا و رسول کی شریعت وہ قانون برتر ہے جس کے مقابلے میں اطاعت و اتباع کے سوا اور کوئی طرز عمل اختیار نہیں کیا جا سکتا۔ چونکہ امام اصلاً ایک قانونی آدمی تھے، اس لیے انہوں نے اس مضمون کو علم سیاست کے بجائے قانون کی زبان میں بیان کیا ہے۔ مجھے جب کوئی حکم خدا کی کتاب میں مل جاتا ہے تو میں اس کو تھام لیتا ہوں، اور جب اس میں نہیں ملتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے ان صحیح آثار کو لیتا ہوں جو ثقہ لوگوں کے واسطے سے معروف ہیں۔ پھر جب کتاب اللہ میں حکم نہیں ملتا نہ سنت رسول اللہ میں، تو میں اصحاب رسول کے قول یعنی ان کے اجتماع کی پیروی کرتا ہوں، اور ان کے اختلاف کی صورت میں جس صحابی کا قول چاہتا ہوں قبول کرتا ہوں اور جس کا چاہتا ہوں چھوڑ دیتا ہوں، مگر ان سب کے اقوال سے باہر جا کر کسی کا قول نہیں لیتا۔ رہے دوسرے لوگ تو جس طرح اجتہاد کا انہیں حق ہے، مجھے بھی حق ہے۔ ابن حزم کا بیان ہے کہ تمام اصحاب ابو حنیفہ اس پر متفق ہیں کہ ابو حنیفہ کا مذہب یہ تھا کہ ضعیف حدیث بھی اگر مل جائے تو اس کے مقابلے میں قیاس اور رائے کو چھوڑ دیا جائے۔ اس سے یہ بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ وہ قرآن اور سنت کو آخری سند یعنی فائنل اتھارٹی قرار دیتے تھے۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ قانونی حاکمیت خدا اور اس کے رسول کی ہے۔ ان کے نزدیک قیاس اور رائے سے قانون سازی کا دائرہ صرف ان حدود تک محدود تھا جس میں خدا اور رسول کا کوئی حکم موجود نہ ہو۔ صحابہ رسول کے انفرادی اقوال کو دوسروں کے اقوال پر جو ترجیح وہ دیتے تھے، اس کی وجہ دراصل یہ تھی کہ صحابی کے معاملے میں یہ امکان موجود ہے کہ اس کے علم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم ہو اور وہی اس کے قول کا ماخذ ہو۔ اس لیے امام ابو حنیفہ اس بات کا التزام کرتے تھے کہ جن مسائل میں صحابہ کے درمیان اختلاف ہوا ہے، ان میں کسی صحابی کے قول کو ہی اختیار کریں اور اپنی رائے سے کوئی ایسا فیصلہ نہ کریں جو تمام صحابیوں کے اقوال سے مختلف ہو، کیونکہ اس میں نادانستہ سنت کی خلاف ورزی ہو جانے کا اندیشہ تھا۔ البتہ وہ قیاس سے یہ رائے قائم کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ ان میں سے کسی کا قول سنت کے قریب تر ہو سکتا ہے۔ اگرچہ امام پر ان کے زمانہ حیات ہی میں یہ الزام لگایا گیا تھا کہ وہ قیاس کو نص پر ترجیح دیتے ہیں، مگر انہوں نے اس کی تردید کرتے ہوئے کہا، بخدا اس شخص نے جھوٹ کہا اور ہم پر افترا کیا جس نے کہا کہ ہم قیاس کو نص پر مقدم رکھتے ہیں۔ بھلا نص کے بعد قیاس کی کوئی حاجت رہ جاتی ہے؟ خلیفہ منصور نے ایک مرتبہ ان کو لکھا کہ میں نے سنا ہے آپ قیاس کو حدیث پر مقدم رکھتے ہیں۔ انہوں نے جواب میں لکھا، امیر المومنین، جو بات آپ کو پہنچی ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ میں سب سے پہلے کتاب اللہ پر عمل کرتا ہوں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر، پھر ابو بکر و عمر اور عثمان و علی رضی اللہ عنہم کے فیصلوں پر، پھر باقی صحابہ کے فیصلوں پر، البتہ جب ان میں اختلاف ہو تو قیاس کرتا ہوں۔ 2. خلافت کے انعقاد کا صحیح طریقہ۔ خلافت کے متعلق امام ابو حنیفہ کی رائے یہ تھی کہ پہلے بزور اقتدار پر قبضہ کرنا اور بعد میں دباؤ کے تحت بیعت لینا اس کے انعقاد کی کوئی جائز صورت نہیں ہے۔ صحیح خلافت وہ ہے جو اہل رائے لوگوں کے اجتماع و مشورے سے قائم ہو۔ اس رائے کو انہوں نے ایک ایسے نازک موقع پر بیان کیا جبکہ اسے زبان پر لانے والے کا سر اس کی گردن پر باقی رہنے کا احتمال نہ تھا۔ منصور کے حاجب ربی بن یونس کا بیان ہے کہ منصور نے امام مالک، ابن ابی ذئب اور امام ابو حنیفہ کو بلا کر ان سے کہا کہ یہ حکومت جو اللہ تعالیٰ نے اس امت میں مجھے عطا کی ہے، اس کے متعلق آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ کیا میں اس کا اہل ہوں؟ امام مالک نے کہا، اگر آپ اس کے اہل نہ ہوتے تو اللہ اسے آپ کے سپرد نہ کرتا۔ ابن ابی ذئب نے کہا، دنیا کی بادشاہت اللہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، مگر آخرت کی بادشاہت اس کو دیتا ہے جو اس کا طالب ہو اور جسے اللہ اس کی توفیق دے۔ اللہ کی توفیق آپ سے قریب ہوگی اگر آپ اس کی اطاعت کریں، ورنہ اس کی نافرمانی کی صورت میں وہ آپ سے دور رہے گی۔ حقیقت یہ ہے کہ خلافت اہل تقوی کے اجتماع سے قائم ہوتی ہے، اور جو شخص خود اس پر قبضہ کر لے اس کے لیے کوئی تقوی نہیں ہے۔ آپ اور آپ کے مددگار توفیق سے خارج اور حق سے منحرف ہیں۔
اب اگر آپ اللہ سے سلامتی مانگیں اور پاکیزہ اعمال سے اس کا تقرب حاصل کریں تو یہ چیز آپ کو نصیب ہوگی، ورنہ آپ خود ہی اپنے مطلوب ہیں۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ جس وقت ابن ابی ذئب یہ باتیں کہہ رہے تھے، میں نے اور مالک نے اپنے کپڑے سمیٹ لیے کہ شاید ابھی ان کی گردن اڑا دی جائے گی اور ان کا خون ہمارے کپڑوں پر پڑے گا۔ اس کے بعد منصور امام ابو حنیفہ کی طرف متوجہ ہوا اور بولا، آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، اپنے دین کی خاطر راہ راست تلاش کرنے والا غضب سے دور رہتا ہے۔ اگر آپ اپنے ضمیر کو ٹٹولیں تو آپ کو خود معلوم ہو جائے گا کہ آپ نے ہم لوگوں کو اللہ کی خاطر نہیں بلایا ہے، بلکہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے ڈر سے آپ کے منشا کے مطابق بات کہیں اور وہ عوام کے علم میں آ جائے۔ امر واقعہ یہ ہے کہ آپ اس طرح خلیفہ بنے ہیں کہ آپ کی خلافت پر اہل فتویٰ لوگوں میں سے 2 آدمیوں کا اجتماع بھی نہیں ہوا، حالانکہ خلافت مسلمانوں کے اجتماع اور مشورے سے ہوتی ہے۔ دیکھیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ 6 مہینے تک فیصلے کرنے سے رکے رہے جب تک کہ اہل یمن کی بیعت نہیں آ گئی تھی۔ یہ باتیں کر کے تینوں صاحب اٹھ گئے۔ پیچھے منصور نے ربی کو 3 توڑے درہموں کے دے کر ان تینوں اصحاب کے پاس بھیجا اور اس کو ہدایت کی کہ اگر مالک لے لیں تو ان کو دے دینا، لیکن اگر ابو حنیفہ اور ابن ابی ذئب انہیں قبول کر لیں تو ان کا سر اتار لانا۔ امام مالک نے یہ عطیہ لے لیا۔ ابن ابی ذئب کے پاس جب ربی پہنچا تو انہوں نے کہا، میں اس مال کو خود منصور کے لیے بھی حلال نہیں سمجھتا، اپنے لیے کیسے حلال سمجھوں؟ ابو حنیفہ نے کہا، خواہ میری گردن ہی کیوں نہ مار دی جائے، میں اس مال کو ہاتھ نہ لگاؤں گا۔ منصور نے یہ روداد سن کر کہا کہ اس بے نیازی نے ان دونوں کا خون بچا لیا۔ 3. اہلیت خلافت کی شرائط۔ امام ابو حنیفہ کے زمانے تک اہلیت خلافت کی شرطیں اس تفصیلی طریقے سے بیان نہیں کی جاتی تھیں جس طرح بعد کے محققین ماوردی اور ابن خلدون وغیرہ نے انہیں بیان کیا ہے، چونکہ ان میں سے اکثر اس وقت گویا بلا بحث مسلم تھیں، مثلاً آدمی کا مسلمان ہونا، مرد ہونا، آزاد ہونا، ذی علم ہونا، سلیم الحواس اور سلیم الاعضاء ہونا۔ البتہ 2 چیزیں ایسی تھیں جو اس زمانے میں زیر بحث آ چکی تھیں اور جن کے متعلق صراحت مطلوب تھی۔ ایک تو یہ کہ ظالم و فاسق جائز خلیفہ ہو سکتا ہے یا نہیں، دوسرے یہ کہ خلافت کے لیے قریشی ہونا ضروری ہے یا نہیں۔ فاسق و ظالم کی امامت۔ پہلی چیز کے متعلق امام کی رائے کے 2 پہلو ہیں جن کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ جس زمانے میں انہوں نے اس مسئلے پر اظہار خیال فرمایا ہے وہ عراق میں خصوصاً اور دنیا اسلام میں عموماً 2 انتہا پسندانہ نظریات کی سخت کشمکش کا زمانہ تھا۔ ایک طرف نہایت زور و شور سے کہا جا رہا تھا کہ ظالم و فاسق کی امامت قطعی ناجائز ہے اور اس کے ماتحت مسلمانوں کا کوئی اجتماعی کام بھی صحیح نہیں ہو سکتا۔ دوسری طرف کہا جا رہا تھا کہ ظالم و فاسق کسی طرح بھی ملک پر قابض ہو جائے، اس کا تسلط قائم ہو جانے کے بعد اس کی امامت و خلافت پوری طرح جائز ہو جاتی ہے۔ ان دونوں کے درمیان امام اعظم نے ایک نہایت متوازن نظریہ پیش کیا، جس کی تفصیل یہ ہے۔ الفقہ الاکبر میں وہ فرماتے ہیں، مومنوں میں سے ہر نیک و بد کے پیچھے نماز جائز ہے، اور عقیدہ طحاویہ میں امام طحاوی اس حنفی مسلک کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں، اور حج و جہاد مسلمانوں کے اولی الامر کے ماتحت قیامت تک جاری رہیں گے، خواہ وہ نیک ہوں یا بد۔ ان کاموں کو کوئی چیز باطل نہیں کرتی اور نہ ان کا سلسلہ منقطع کر سکتی ہے۔ یہ ایک مسئلے کا ایک پہلو ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ امام کے نزدیک خلافت کے لیے عدالت شرط لازم ہے۔ کوئی ظالم و فاسق آدمی جائز خلیفہ نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ بن بیٹھا ہو تو اس کی امامت باطل ہے اور لوگوں پر اس کی طاعت واجب نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کے عملاً قابض و متصرف ہو جانے کے بعد مسلمان اس کے تحت اپنی اجتماعی زندگی کے جو کام صحیح شرعی طریقے سے انجام دیں گے وہ جائز ہوں گے، اور اس کے مقرر کیے ہوئے قاضی عدل کے ساتھ جو فیصلے کریں گے وہ نافذ ہو جائیں گے۔ اس مسئلے کو مذہب حنفی کے مشہور امام ابو بکر الجساس نے احکام القرآن میں بڑی وضاحت سے بیان کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، پس جائز نہیں کہ کوئی ظالم شخص نبی ہو یا نبی کا خلیفہ یا قاضی یا کوئی ایسا منصبدار جس کی بنا پر امور دین میں اس کی بات قبول کرنا ان لوگوں پر لازم آتا ہو، مثلاً مفتی یا شاہد یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث روایت کرنے والا۔ سورہ بقرہ کی آیت 124 اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ دین کے معاملات میں جن لوگوں کو بھی پیشوائی کا مقام حاصل ہو ان کا عادل اور صالح ہونا شرط ہے۔ اس آیت سے یہ ثابت ہے کہ فاسق کی امامت باطل ہے، وہ خلیفہ نہیں ہو سکتا، اور اگر کوئی شخص اپنے آپ کو خود اس منصب پر قائم کر لے درا کے حالے کہ وہ فاسق ہو تو لوگوں پر اس کا اتباع اور اس کی اطاعت لازم نہیں۔ یہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ خالق کی معصیت میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہے، اور یہ آیت اس بات پر بھی دلالت کرتی ہے کہ کوئی فاسق حاکم یعنی جج اور مجسٹریٹ نہیں ہو سکتا، اور اگر وہ حاکم ہو جائے تو اس کے حکام نافذ نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح نہ اس کی شہادت مقبول ہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی روایت قبول کی جا سکتی ہے، اور نہ اس کا فتویٰ مانا جا سکتا ہے اگر وہ مفتی ہو۔
آگے چل کر الجساس سے ثمر کی تصریح کرتے ہیں کہ یہی امام ابو حنیفہ کا مذہب ہے، اور پھر تفصیل کے ساتھ بتاتے ہیں کہ ابو حنیفہ پر یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ انہیں فاسق کی امامت جائز قرار دینے کا الزام دیا جاتا ہے۔ بعض لوگوں نے یہ گمان کیا ہے کہ ابو حنیفہ کے نزدیک فاسق کی امامت و خلافت جائز ہے۔ یہ بات اگر قصداً جھوٹ نہیں کہی گئی ہے تو ایک غلط فہمی ہے، اور اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ ابو حنیفہ کہتے ہیں، اور صرف ابو حنیفہ ہی نہیں، فقہائے عراق میں سے جن جن لوگوں کے اقوال معروف ہیں وہ سب یہی کہتے ہیں کہ قاضی اگر خود عادل ہو تو خواہ وہ کسی ظالم امام کا ہی مقرر کیا ہوا ہو، اس کے فیصلے صحیح طور پر نافذ ہو جائیں گے، اور نماز ان فاسق اماموں کے پیچھے بھی ان کے فسق کے باوجود جائز ہوگی۔ یہ مسلک اپنی جگہ بالکل صحیح ہے، مگر اس سے یہ استدلال نہیں کیا جا سکتا کہ ابو حنیفہ فاسق کی امامت کو جائز ٹھہراتے ہیں۔ امام ذہبی اور الموفق المکی دونوں امام ابو حنیفہ کا یہ قول نقل کرتے ہیں، جو امام یعنی پبلک کے خزانے کا ناجائز استعمال کرے یا حکم میں ظلم سے کام لے، اس کی امامت باطل ہے اور اس کا حکم جائز نہیں ہے۔ ان بیانات پر غور کرنے سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ امام ابو حنیفہ خوارج و معتزلہ کے برعکس بالحق ڈی جورے اور بالفعل ڈی فیکٹو میں فرق کرتے ہیں۔ خوارج و معتزلہ کے مسلک سے لازم آتا تھا کہ اگر امام عادل و صالح یعنی امام بالحق موجود نہ ہو تو مسلم معاشرے اور ریاست کا پورا نظام معطل ہو جائے، نہ حج ہو سکے، نہ جمعہ و جماعت ہو، نہ عدالتیں قائم ہوں، نہ مسلمانوں کا کوئی مذہبی یا سیاسی و معاشرتی کام جائز طور پر انجام پائے۔ امام ابو حنیفہ اس غلطی کی اصلاح یوں کرتے ہیں کہ بالحق امام اگر میسر نہ ہو تو بالفعل جو بھی مسلمانوں کا امام ہو، اس کے ماتحت مسلمانوں کی پوری اجتماعی زندگی کا نظام جائز طور پر چلتا رہے گا، خواہ بجائے خود اس امام کی امامت جائز نہ ہو۔ معتزلہ و خوارج کے اس انتہا پسندی کے مقابلے میں جو دوسری انتہا مرجیہ اور خود اہل سنت کے بعض ائمہ نے اختیار کی تھی، امام ابو حنیفہ نے مسلمانوں کو اس سے اور اس کے نتائج سے بھی بچایا ہے۔ وہ لوگ بھی بالفعل اور بالحق کے درمیان خلط ملط کر گئے تھے، اور انہوں نے فاسق کی بالفعل امامت کو اس انداز سے جائز ٹھہرایا تھا کہ گویا وہی بالحق بھی ہے۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہونا تھا کہ مسلمان ظالم و جابر اور بد کردار فرمانرواؤں کی حکومت پر مطمئن ہو کر بیٹھ جائیں اور اسے بدلنے کی کوشش تو درکنار، اس کی فکر تک چھوڑ دیں۔ امام ابو حنیفہ نے اس غلط خیال کی اصلاح کے لیے پورے زور سے اس حقیقت کا اعلان و اظہار کیا کہ ایسے لوگوں کی امامت قطعاً باطل ہے۔ خلافت کے لیے قریشیت کی شرط۔ دوسرے مسئلے کے بارے میں امام ابو حنیفہ کی رائے یہ تھی کہ خلیفہ قریش ہی میں سے ہونا چاہیے، اور یہ صرف انہی کی نہیں بلکہ تمام اہل سنت کی متفق علیہ رائے تھی۔ اس کی وجہ یہ نہ تھی کہ اسلامی خلافت از روئے شریعت صرف ایک قبیلے کا دستوری حق تھی، بلکہ اس کی اصل وجہ اس وقت کے حالات تھے جن میں مسلمانوں کو مجتمع رکھنے کے لیے خلیفہ کا قریشی ہونا ضروری تھا۔ ابن خلدون نے یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کی ہے کہ اس وقت اسلامی ریاست کی اصل پشت بنہ عرب تھے، اور عربوں کا زیادہ سے زیادہ اتفاق اگر ممکن تھا تو قریش کی خلافت پر ہی۔ دوسرے کسی گروہ کا آدمی لینے کی صورت میں تنازع اور افتراق کے امکانات اتنے زیادہ تھے کہ خلافت کے نظام کو اس خطرے میں ڈالنا مناسب نہ تھا۔ اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کی تھی کہ امام قریش میں سے ہوں، ورنہ اگر یہ منصب غیر قریشی کے لیے شرعاً ممنوع ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی وفات کے وقت یہ نہ کہتے کہ اگر حذیفہ کے آزاد کردہ غلام سالم زندہ ہوتے تو میں ان کو اپنا جانشین تجویز کرتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی قریش میں خلافت رکھنے کی ہدایت دیتے ہوئے یہ بات واضح کر دی تھی کہ یہ منصب ان کے اندر اس وقت تک رہے گا جب تک ان میں مخصوص صفات باقی رہیں گی۔ اس سے خود بخود یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ان صفات کے فقدان کی صورت میں خلافت غیر قریشی کے لیے بھی ہو سکتی ہے۔ یہی اصل فرق ہے امام ابو حنیفہ اور جمیع اہل سنت کے مسلک اور ان خوارج و معتزلہ کے مسلک میں جو مطلقاً غیر قریشی کے لیے خلافت کا جواز ثابت کرتے تھے، بلکہ ایک قدم آگے بڑھ کر غیر قریشی کو خلافت کا زیادہ حقدار قرار دیتے تھے۔ ان کی نگاہ میں اصل اہمیت جمہوریت کی تھی، خواہ اس کا نتیجہ انتشار ہی کیوں نہ ہو، مگر اہل سنت والجماعت کو جمہوریت کے ساتھ ریاست کے استحکام کی بھی فکر تھی۔ بیت المال۔ اپنے وقت کے خلفاء کی جن باتوں پر امام سب سے زیادہ معترض تھے ان میں سے ایک سرکاری خزانے پر ان کے بیجا تصرفات اور لوگوں کی امراق پر ان کی دسترازیاں تھیں۔ ان کے نزدیک حکم میں جور اور بیت المال میں غلول، خیانت ایک امام کی امامت کو باطل کر دینے والے افعال تھے، جیسا کہ ہم اوپر ذہبی کے حوالے سے نقل کر چکے ہیں۔
वो इसको भी जायज़ न रखते थे कि बैरूनी ममालिक से जो हदिये और तोहफे खलीफा के पास आएँ उनको वो अपनी ज़ाती मिल्क बना ले। उनके नज़दीक ये चीज़ें पब्लिक के ख़जाने का हक़ थीं, ना कि खलीफा और उसके ख़ानदान का, क्योंकि वो अगर मुसलमानों का खलीफा ना होता और बैनुल अक़वामी दुनिया में उनके इज्तिमाई क़ुव्वत और सही की बदौलत उसकी धाक कायम होती तो कोई उस शख्स को घर बैठे हदिये ना भेजता। वो बैतुल माल से खलीफा के बेजा मसारिफ और अतियात पर भी मोतरज़ थे, और ये उन वजूह में से एक बड़ी वजह थी जिनकी बिना पर वो खुद खुलफा की अतिया कबूल ना करते थे। जिस ज़माने में उनके और खलीफा मंसूर के दरमियान सख्त कशमकश चल रही थी, मंसूर ने उनसे कहा, तुम मेरे हदिये क्यों नहीं कबूल करते? उन्होंने जवाब दिया, अमीरुल मोमिनीन ने अपने माल में से मुझे कब दिया था कि मैंने उसे रद्द किया होता? अगर आप उसमें से देते तो मैं ज़रूर कबूल कर लेता। आपने तो मुसलमानों के बैतुल माल से मुझे दिया, हालांकि उनके माल में मेरा कोई हक़ नहीं है। न मैं उनके दिफा के लिए लड़ने वाला हूँ कि एक सिपाही का हिस्सा पाऊँ, न उनके बच्चों में से हूँ कि बच्चों का हिस्सा मुझे मिले, और ना फ़ुकरा में से हूँ कि जो कुछ फ़कीर को मिलना चाहिए वो मुझे मिले। फिर जब अल मंसूर ने ओहदे क़ज़ा कबूल ना करने पर उन्हें 30 कोड़े मारे और पूरा जिस्म लहूलुहान हो गया, तो खलीफा के चचा अब्दुस्समद बिन अली ने उसको सख्त मलामत की कि ये तुमने क्या किया, अपने ऊपर 1 लाख तलवारें खिंचवा लीं। ये इराक़ का फ़क़ीह है, बल्कि ये तमाम अहले मशरिक़ का फ़क़ीह है। मंसूर ने इस पर नादिम होकर फ़ी ताज़ियाने 1000 दरहम के हिसाब से 30,000 दरहम इमाम को भिजवाए, लेकिन उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। कहा गया कि लेकर खैवात कर दीजिए। जवाब में फरमाया कि क्या इनके पास कोई माल हलाल भी है? उसी के करीब ज़माने में जब पे दर पे तकलीफ़ें सहते सहते उनका आखिर वक्त आ गया, तो उन्होंने वसीयत की कि बगदाद के उस हिस्से में उन्हें दफन न किया जाए जिसे शहर बसाने के लिए मंसूर ने लोगों की इमलाक में से गस्ब कर लिया था। मंसूर ने इस वसीयत का हाल सुना तो चीख उठा कि अबू हनीफ़ा, ज़िंदगी और मौत में तेरी पकड़ से मुझे कौन बचाएगा।